کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تھے؟ بائبل اور قرآن پاک اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر یا سردیوں میں پیدا نہیں ہوئے تھے، کیونکہ بیت اللحم وہ جگہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے یہ 20ویں صدی سے پہلے یروشلم کا حصہ تھا، لیکن اب نہیں۔ اس جگہ پر دسمبر کے آخر میں اوسط درجہ حرارت 4 سے 6 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے اور دسمبر میں تقریباً 11 دن بارش ہوتی ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی عورت سخت سردی میں باہر بچے کو جنم دے جبکہ بارش کا امکان بھی ہو؟ اور کیا نوزائیدہ بچہ اس طرح کے شدید موسمی حالات میں زندہ رہ سکتا ہے؟ یہ انتہائی ناممکن ہے۔ مزید یہ کہ ایک حاملہ عورت اتنی جما دینے والی سردی میں ناصرت سے بیت اللحم تک 100 میل کا سفر کیوں اور کیسے کرے گی؟ یہاں تک کہ عیسائی علماء بھی تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت مریم کے حاملہ ہونے کے دوران موسم سرما میں سفر کرنے کا امکان بہت کم تھا۔ قرآن کریم میں بھی یہ واضح بیان موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام موسم سرما سے بہت پہلے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں آیت نمبر 23 سے لے کے 26 میں فرماتا ہے، پس وہ اسے حاملہ ہوئی اور اس کے ساتھ ایک دور دراز جگہ چلی گئی اور ولادت کی تکلیف سے کھجور کے درخت کے تنے تک لے گئی۔ اس نے کہا، اے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور ایک بھولی بصری چیز بن جاتی۔ پھر اس نے اسے اپنے نیچے سے پکارا، غم نہ کرو، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک ندی رکھی ہے اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، اس سے تم پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گر پڑیں گی۔ قرآن مجید کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اس وقت ہوئی جب کھجور کے درختوں پر تازہ کھجوریں پک چکی تھیں۔ اس علاقے میں کھجوریں سردیوں میں نہیں پکتیں۔ انجیل میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کا کوئی واضح ذکر موجود نہیں، لیکن ہم لوقا میں پڑھتے ہیں کہ مریم نے اپنے پہلے بیٹے کو جنم دیا۔ اس نے اسے کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھ دیا، کیونکہ وہاں ان کے لیے کوئی مہمان کمرہ دستیاب نہیں تھا، اور پاس کے کھیتوں میں چرواہے رہتے تھے جو رات کو اپنے ریوڑ کی نگرانی کرتے تھے۔ اسرائیل کی سب سے بڑی اور مقبول ترین خبروں کے مواد کی ویب سائٹ وائنٹ نیوز کے مطابق فلسطین میں کھجوروں کی کٹائی کا موسم جولائی کے آخر میں شروع ہوتا ہے اور اکتوبر میں ختم ہوتا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام غالباً جولائی سے اکتوبر کے درمیان پیدا ہوئے۔ اسی لیے 25 دسمبر کو ان کی پیدائش کا جشن منانا بالکل بے معنی ہے۔ بائبل کے مطابق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو چرواہے اپنی بھیڑوں کو چرانے کے لیے باہر کھلے میں سوتے تھے اور کھجور موسمی پھل تھے، یعنی بائبل اور قرآن پاک اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت پیدا ہوئے جب کھجوروں کے درخت پھلوں سے لدے ہوئے تھے، یعنی کھجوریں پک چکی تھیں، اور کھجوریں یقیناً سردیوں میں نہیں پکتی۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش 25 دسمبر کہنا سراسر حماقت ہے۔ خود عیسائیوں کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی اصل تاریخ کے بارے میں یقین نہیں، تو جس واقعے کے بارے میں اتنے شکوک و شبہات ہوں وہ دن اتنے بڑے جشن کی بنیاد کیسے بن سکتا ہے؟ کیونکہ عیسائی 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کے طور پر مناتے ہیں۔ یہ پیدائش صرف ایک انسان کی نہیں مانتے، بلکہ ان کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں یا خود خدا ہیں، لیکن ہم مسلمان ان کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتے، کیونکہ قرآن پاک میں سورہ جن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارے رب کی عظمت بلند ہے، اس نے نہ بیوی کو بنایا اور نہ بیٹا جنا۔ ہم میں سے بہت سے مسلمان ایسے ہیں جن کے دوست عیسائی ہیں، اور 25 دسمبر کے موقع پر وہ مسلمانوں سے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ انہیں میری کرسمس کہا جائے۔ میری کرسمس یعنی اللہ نے بیٹے کو جنا۔ تو جب مسلمان اس بات پہ یقین ہی نہیں رکھتے تو وہ کیسے میری کرسمس وش کر سکتے ہیں؟ مغربی ممالک میں رہنے والے مسلمان
اپنے عیسائی دوستوں کا دل رکھنے کے لیے انہیں وش کر بھی دیتے ہیں، تو قرآن پاک نے انہیں اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی مشابہت اختیار کرنے سے خود کو روکا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو واضح طور پر ہدایت فرمائی کہ جو ہمارے علاوہ دوسروں کی مشابہت اختیار کرے وہ ہم میں سے نہیں، اور مغربی ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کو اپنے مذہب کے بارے میں کسی بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام میں ان کا یقین اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ دوسری ثقافتوں کے غیر اسلامی اصولوں کو اپنانے کی بجائے انہیں اپنی ثقافت میں ڈھالنے کی کوشش کریں، اپنے اچھے اخلاق سے۔